السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جاننے والے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، یعنی شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کفر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کیا شرک کرنے والا کافر کہلاتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا شرک کفر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں، خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد خدا مان، یہ شرک، یعنی معبود تو صرف ایک ہے، تو ایک سے زیادہ یعنی دو یا دو سے زیادہ، تو شرک اسے کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرے، اسے شرک کہتے ہیں۔ مشرک، شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ہیں۔ ہندو کے لوگ ہیں، وہ لوگ کو جو بھی ان سے بڑی چیز دکھائی دے، یعنی اگر پہاڑ ان سے بڑی چیز ہے تو وہ ان کے لیے خدا ہو گیا، پیڑ اگر ان سے بڑی ہے، پیڑ اگر بڑا ہو گیا تو ان کا خدا ہے، یعنی ان کا معبود۔ تو ہر وہ چیز جو ان سے بڑی ہو وہ ان کے لیے معبود کہلاتی، یعنی اسے وہ خدا سمجھتے۔ تو معبود وہ نہیں ہے، معبود صرف ہمارے اسلام میں، شریعت میں جو ہے صرف خدا ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور جو شریک کرے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہو گیا۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمیع اور بصیر وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، ذاتی طور پر سمیع اور بصیر ثابت ہے۔ اور سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ تو ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ تو خدا تعالیٰ نے دی ہمیں، یہ عطا ہی ہو گئی۔ اور جو خدا کے پاس ہے وہ ذاتی، بات کلیئر ہو گئی؟ ذاتی اور صفاتی سے مراد کیا ہے؟ صفاتی یعنی جو عطا کی جائے، اور ذاتی یعنی جو پہلے سے ہو۔ تو جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمیع اور بصیر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے صفت خود حاصل ہے، تو وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک۔ یعنی اگر کسی کو ہم بول رہے ہیں کہ یہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے اور تمہیں سنائی دے رہا ہے تو یہ تمہارا ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہیں کیا، تو وہ شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے صفتیں عطا کی ہے تو شرک نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو ہم نے، یعنی خدا تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، تو یہ صفت میں آ گیا، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں۔ یہ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرے سوال کی اور آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے جو باتیں دین میں ضرورت ہے، ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار، ابھی ہم بتانے والے ہیں کہ ضروریات دین کیا ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے، کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ضروریات دین میں شامل ہیں۔ ضروریات دین یہ ہے، ان میں سے چند یہ: خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔
اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو نہیں ٹھہرانا چاہیے. اللہ ایک ہی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے کوئی، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے. کسی کو شریک نہ سمجھنا. ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے پاک ماننا. اللہ تعالیٰ کو کسی کا عیب نہیں لگا. جیسے معاذ اللہ اگر ہم بولیں گے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا ظلم کر سکتا ہے، تو یہ جو ہے عیب ہی ہو جائے گا. تو خدا ہر عیب سے پاک ہے. بات کلیئر ہو گئی. اب اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا ضروریات دین میں سے بتا رہا ہوں. اس کے ملائکہ یعنی فرشتے اور تمام کتب کو ماننا، یعنی کتابیں جتنی وہ نازل ہوئی آسمان سے، تمام کتابوں کو ماننا، یہ ضروریات دین میں سے. قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ اس آیت میں سے کچھ تبدیل ہو گیا ہے، کچھ چینجنگ ہو گیا ہے، تو وہ کفر ہو گیا. جو آیت ہے اس میں اس کی تصدیق کرنا، اسے حق سمجھ لینا ہے کافی. یہ ضروریات دین میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کرام کی نبوت کو تسلیم کر، یعنی جتنے انبیاء آئے سب کو نبوت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو ان تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے، اس بات کا یقین کرنا. اس بات کا یقین کرنا بھی ضروریات دین میں سے. اور ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل نہ سمجھنا. یعنی جتنے انبیاء آئے ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل نہیں سمجھنا. ان کی ہر جو بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا. ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا. یعنی ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ خاتم النبیین ہے. یعنی حضور کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند. اتنے اولیاء ہے، ابھی ہے یا آنے والے، اس میں آنے والا شبد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبوت میں آنے والا نہیں. یعنی کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا حضور کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا. لیکن اولیاء یعنی ولی کہتے ہیں دوست کو. انشاءاللہ ہم اس بارے میں بھی مزید بات کریں گے آگے اسی ٹاپک. فی الحال ہم ضروریات دین میں سے دین کیا ہے ان میں سے مختلف باتیں جان رہے ہیں. کسی نبی قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا. جتنی چیزیں قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ کو حق ماننا. نماز اور روزہ، حج کی فرضیت کو تسلیم کرنا، یعنی یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرض ہے اور اس کو ہم مان رہے ہیں. یہ بھی ضروریات دین میں سے. ضروریات دین میں سے یہ بھی ہے. زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام سمجھنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے. اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ، یہ سب چیزیں ضروریات دین میں سے ہے. اب سوال ہے کہ کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو کیونکہ غلطی تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اسے صحیح راستے پہ، اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا. لیکن نفس کی وجہ سے ہم بھٹک جاتے ہیں اور ہمیں توبہ کرنے سے وہ کفر جو ہم کر چکے ہیں وہ صحیح. تو شرک یا کفر کسی سے ہو چکا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم اگلے ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کسی سے اگر شرک اور کفر ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. کیا توبہ کرنے سے وہ شرک معاف ہو جاتا ہے یا کیا کرنا چاہیے اسے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی بارے میں جاننے والے ہیں. اور اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں. ہم اس کا صحیح جواب آپ کو پھر سے اگلی ویڈیو میں یا الگ سے ایک ویڈیو بنا کر اس میں ریکارڈ کرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں مختلف ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ بلغوا انی ولی بایا، کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی حضور کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی بات ہو. تو آپ اگر اس حدیث کو سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں تو جزاک اللہ خیر، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.